بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان چھٹی اور ساتویں تنبیہ کا بیان ہے۔ اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان اجازے کا فوری نہ ہونا، اس مطلب کو چھٹی تنبیہ کے عنوان سے بیان کیا جائے گا کہ آیا اجازہ جو ہے وہ فوری طور پر ضروری ہے مالک پر یا نہیں، اس کی فوریت ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد اجازے کا عقد کے مطابق ہونا کہ جو ساتویں تنبیہ کے اندر اس مورد کو مورد گفتگو قرار دیا جائے گا، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں، اور ان تمام صورتوں میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے احکامات کو بیان کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں آغا اجازے کے فوری نہ ہونے کو چھٹی تنبیہ کا موضوع بناتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں کہ السادس کہ چھٹی تنبیہ ان تنبیہات میں سے یہ ہے کہ الاجازۃ لیست علی الفور، اجازہ جو ہے وہ فوریت پر نہیں ہے، اجازہ فوری طور پر نہیں ہے اس کا انجام دینا اس مالک کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ للعمومات، ہمارے پاس بہت سارے عمومات جو اس مسئلے پر قائم ہیں، ان عمومات کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ اس اجازے کو اس طرح سے مقید ان کے اندر فوریت سے نہیں کیا جا رہا۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں لصحیحۃ محمد بن قیس، صحیح محمد بن قیس جس کے اندر وہ شخص جو ہے واپس پلٹتا ہے، معاملے کو اجازہ نہیں دیتا، وہ تمام تر وہ کشمکش اور وہ نزاع جو ان کے درمیان طرف اصیل اور مالک کنیز کے درمیان وجود پاتا ہے، وہ پورا ماجرا جو پیچھے چند بار مفصل بیان کیا گیا ہے، اسی سے یہ بات روشن ہے کہ اجازہ جو ہے وہ علی الفور نہیں ہے۔ واکثر المؤیدات المذکورۃ بعدہا، اور بہت سارے دیگر مؤیدات بھی جو ہیں وہ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ اطلاق رکھتے ہیں، جیسے کہ مال یتیم سے تجارت کی جو روایات ہیں، عامل مضارب کی تجارت کی جو روایات ہیں، ان کے اندر اجازے کا فوریت سے مقید ہونا نہیں ملتا، اور یہی اطلاق کاشف ہے اس بات سے کہ یعنی فوریت یہاں پر شرط نہیں ہے اور وہ شخص تاخیر کر سکتا ہے۔ تو ان دلائل سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے۔ اب اس پہ متفرع ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ولو لم یجز المالک، اگر مالک اجازت اس نے نہیں دی، فضولی کے معاملے سے آگاہ ہوا کہ اس کی مبیع کو مالک فضولی نے آگے بیچا ہے، طرف اصیل وہاں پر موجود ہے، مالک نے اجازت نہیں دی اور نہ ہی جو ہے اس نے رد کیا، ولم یرد، نہ تو اجازت دی اس نے نہ ہی معاملے کو رد کیا، حتی لزم تضرر العسیل، یہاں تک کہ لازم آتا ہے اصیل کا متضرر ہونا جو وہاں پر طرف معاملہ ہے، بعدم تصرف ہی، کس وجہ سے وہ متضرر ہوتا ہے؟ چونکہ وہ تصرف نہیں کرتا، اپنے عدم تصرف سے، کس چیز کے اندر؟ فی من توقل عنہ الیہ، اس چیز میں جو اس کی جانب سے منتقل ہوئی ہے، یعنی وہ ثمن اس کے اندر تصرف نہیں کر پا رہا، اور جو اس کی طرف منتقل ہوئی ہے چیز، یعنی وہ مبیع جو اس کی طرف منتقل ہوئی ہے، ان کے اندر یہ تصرف نہیں کر پا رہا۔ القول بالکشف، فرماتے ہیں کہ قول بالکشف کی بنیاد پر جب آپ اجازے کے کاشفہ ہونے کے قائل ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ تصرف اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اجازے کے ناگلہ ہونے کے قائل ہیں تو وہاں پر رائے حل موجود ہے کہ وہ منتقل عنہ میں تصرف کر سکتا ہے اور یوں ضرر کو دور کر سکتا ہے، لیکن اجازے کاشفہ کی صورت میں یہ تصرف نہیں کرتا اور نتیجے میں وہ متضرر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ فالاقویٰ، قوی تر جو حکم ہے یہاں پر وہ کیا ہے؟ تدارکہ بالخیار، کہ یہ مطلب یہ جو ضرر ہے اس کا یہ تدارک ہوگا، جبران ہوگا دو چیزوں سے، بالخیار، یعنی یا آپ اس کو خیار سے جبران کریں کہ حق خیار اسے حاصل ہے لازرار کی وجہ سے کہ معاملے کو جو ہے وہ اپنی طرف سے فاسق کر دے، یا مالک کو مجبور کیا جائے ان دو میں سے کسی ایک پر کہ یا وہ معاملے کی اجازت دے یا اس معاملے کو رد کر دے، یعنی مسئلے کو حاکم شرع تک لے کے جایا جائے
اور حاکم شرع اس مالک کو مجبور کرے کہ یا وہ اس معاملے کی اجازت دے دے یا وہ اس معاملے کو رد کر دے تاکہ معاملہ ایک طرف ہو جائے اور وہ اصیل جو مشتری ہے وہ متضرر نہ ہو اس سے۔ تو یہ مسئلہ اس چھٹی تنبیہ میں بیان ہوا۔ اس کے بعد ساتویں تنبیہ سے جو موضوع مورد گفتگو ہے وہ اجازے کا عقد کے مطابق ہونا یا مطابق نہ ہونا، اس طرح کا مسئلہ ہے جس کو آغا شیخ انصاری اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اصحاب ان تنبیہات میں ساتویں اور آخری تنبیہ جو بیان ہو رہی ہے حکم اجازہ سے متعلق وہ یہ ہے کہ هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقة حال العقد الواقع عموماً او خصوصاً ام لا؟ آیا معتبر ہے اجازے کی صحت میں کہ وہ عقد کے مطابق ہو جو عقد واقع ہوا ہے، اور یہ مطابقت عموماً اور خصوصاً، عموم اور خصوص کے اعتبار سے، اطلاق و تقیید کے اعتبار سے مطابقت رکھتی ہو، یا یہ مطابقت ضروری نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ دو وجہیں یہاں پر، چونکہ کبھی کبھی جو ہے وہ طرف جب اجازت دیتا ہے تو ایک مرتبہ مکمل طریقے سے 100% وہ معاملے کی اجازت دیتا ہے بغیر کسی کم و زیادہ کرتے ہوئے، تو یہاں پر واضح ہے کہ معاملہ فضولی صحیح ہوگا اور لازم ہو جائے گا۔ کبھی جو ہے بالکل تضاد ہوتا ہے، مطابقت نہیں ہوتی، تو واضح وہ معاملہ باطل ہے۔ فضولی نے اس مالک اصلی کے گھر کا معاملہ کیا اور اس نے دکان کی معاملے کی اجازت دی، تو یہاں تو بالکل تطابق نہیں ہے۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے عموماً اور خصوصاً جو ہے وہ بعض چیزوں کو کم اور زیادہ کرتے ہوئے تطابق جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ تو آیا یہ تطابق ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں، الاقوا تفصیل، یہاں پر تفصیل کے قائل ہوتے ہیں، اور چند صورتوں کو یہاں پر اور ان کے احکامات کو آگاہ بیان کرتے ہیں کہ فلو اوقع العقد، پہلی ایک صورت اس کے اندر تفصیل میں، اگر وہ عقد کو واقع کرتا ہے فضولی جو ہے علی صفقۃ ایک چیز پر، فاجاز المالک بیع بعضھا، اور مالک آ کر اجازہ دیتا ہے اس کے بعض حصے کی بیع کو، یعنی ایک جز کو کم کر کے ایک جز کے حوالے سے وہ معاملے پہ راضی ہوتا ہے اور اجازہ دیتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ فلاقوا الجواز، یہاں پر قوی تر حکم یہ ہے کہ یہاں پر معاملہ جائز ہے۔ اس کی مثال کما لو کانت الصفقۃ بین مالکین، جیسے کہ مثلا ایک چیز دو مالک کے درمیان مشترک ہو اور فضولی مثلا اسے بیچ دیتا ہے، تو فاجاز احدہما، ان میں سے ایک شخص اجازت دیتا ہے، تو یہاں پر وہ معاملہ درست قرار پاتا ہے اس میں کہ جو مورد اجازہ قرار پائی ہے وہ چیز۔ اور یہاں پر وَالضَّرَرُ التَّبَعُّضُ عَلَى الْمُشْتَرِي، چونکہ مشتری کے لیے تو چیز تبعوض کا شکار ہو جاتی ہے، وہ شریک بن جاتا ہے اس شخص کے ساتھ، تو یہاں پر اس کے لیے جو ضرر ہے وہ ضرر تبعوض ہے، یجبر بالخیار، آپ فرماتے ہیں کہ اس ضرر تبعوض کو جبران کیا جائے گا خیار کے ذریعے، کہ مشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خیار کے ذریعے اس معاملے میں جو اس کو ضرر ہو رہا ہے وہ اس کو آ کر جبران کر دے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دوسری اس میں صورت ولو اوقع العقد علی شرط، اگر مشتری فضولی نے عقد واقع کیا ہے ایک شرط پر، اور فاجازہ المالک مجردا عن الشرط، لیکن مالک نے آ کر اس کو بغیر شرط کے مورد اجازہ قرار دیا اور اس کی اجازت دی، فلاقوا عدم الجواز، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر قوی تر جو بات ہے، قوی تر جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جائز نہیں ہے اور وہ اجازہ نافذ نہیں ہے اور مورد تاثیر قرار نہیں پائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بناء علی عدم قابلیت العقد للتبعیض من حیث الشرط، اس لیے کہ عقد یعنی شرط کی حیثیت سے تبعیض کے قابلیت اور اہلیت نہیں رکھتا، یعنی اگر آپ عقلی طور پہ، ذہنی طور پر اگر آپ شرط و مشروط میں تفکیک ایجاد کرتے ہیں تو یہ تحلیل عقلی میں تو امکان ہے، لیکن خارج میں آپ اس کو جو ہے وہ تفکیک نہیں کر سکتے، قابل انفقاق مثلا نہیں ہے، تو عقد اس طرح تبعیض بردار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ مشروط کی نسبت صحیح ہے اور شرط کی نسبت باطل ہے، بلکہ ایک مقید ہے جو بما ہوا مقید مطلوب مد نظر ہے، یا صحیح ہوگا یا باطل ہوگا، تجزیہ پذیر نہیں ہے۔ لیکن برخلاف اجزاء کے کہ وَإِنْ كَانَ قَابِلًا لِلتَّبْعِيضِ مِنْ حَيْثُ الْجُزْءِ، اگرچہ یہی عقد قابل تبعیض ہے جز کے اعتبار سے، کہ اجزاء میں اگر کے اعتبار سے اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا اس کے مجموعی اجزاء میں سے بعض اجزاء کی نسبت بیع کو عقد کو صحیح جانا جائے، بعض کی نسبت صحیح نہ جانا جائے، یہ ممکن ہے۔ لذا شاہد لاتے ہیں آگا وَلِذَا لَا يُؤَثِّرُ بُطْلَانُ الْجُزْءِ بِخِلَافِ
بطلان شرط، فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ بطلان جز مؤثر نہیں ہے، یعنی ایک جز کا باطل ہونا اثر نہیں رکھتا، برخلاف شرط کے بطلان کے، کہ جس میں شرط کا بطلان جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے پورے اس عقد کے بطلان کے حوالے سے۔ تو یہ تفصیل کے حوالے سے اگر نے اس طرح دو صورتیں بیان کی، پھر مسئلے کو برعکس اگر آپ تصور کرتے ہیں اور اس طرح سے اگر آپ اس کو لکھتے ہیں کہ وَلَوْ انعکس الامر، یعنی اگر امر اور یہ مسئلہ منعکس ہو جاتا ہے، کس طرح سے کہ بِأَنَّ عَقْدَ الْفُضُولِ مُجَرَّدًا عَنِ الشَّرْطِ وَأَجَازَ الْمَالِكُ مَشْرُوطًا، کہ فضولی نے جو عقد انجام دیا ہے وہ شرط سے عاری ہے، شرط سے خالی ہے، لیکن مالک نے جس عقد کی اجازت دی وہ عقد کو مشروط اجازت دے دی، ایک شرط کے ساتھ اجازت دے دی۔ تو یہاں پر تین صورتیں ہمارے سامنے ہیں جو آغا شیخ انصاری بیان کرتے ہیں۔ ففی صحت الاجازت مع الشرط، فرماتے ہیں کہ ایک احتمال کہ اجازت صحیح ہے اس شرط کے ساتھ، اذا رضی بہ الاصیل، جب خود وہ اصیل بھی راضی ہو اس شرط کی نسبت، فیکون نظیر الشرط الواقع فی ضمن القبول، فرماتے ہیں کہ یہ شرط جو مالک نے کی اور اجازہ مشروط طور پہ دیا اور اصیل اس پہ راضی ہوا، یہ اس شرط کی مانند ہے جو قبول کے ضمن میں واقع ہو، اور اذا رضی بہ الموجب، جب موجب اس پہ راضی ہو، یعنی قبول کے ضمن میں وہ جب آ کر قبول کرتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ قبل تو مثلا ما شرط فلان، تو فلاں جو ہے وہ شرط فلاں شرط کے ساتھ میں نے اس کو قبول کیا، تو یہاں پر اگر موجب راضی ہو جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں مشکل نہیں ہے، وہ اجازہ جو ہے اس شرط کے ساتھ درست ہے، اس کی نظیر یہ ہے۔ اور بدون شرط، یا فرماتے ہیں کہ شرط کے بغیر وہ اجازہ درست ہو، یعنی اجازہ پھر بھی درست ہے لیکن شرط کو لغو جانا جائے گا، کیوں؟ لعدم وجوب الوفا بالشرط، کہ شرط کی نسبت وفا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، اور یعنی ہر وہ شرط جس کی نسبت وفا واجب نہ ہو وہ جو ہے لازمی نہیں ہے کہ معاملے کو اس شرط کی نسبت دیکھا جائے، اس شرط کے بغیر دیکھا جائے گا اور وہ درست قرار پائے گی۔ الا اذا وقع فی حیز العقد، فرماتے ہیں کہ کیونکہ شرط کی نسبت وفا واجب نہیں ہے، مگر کب شرط کی نسبت وفا واجب ہوتی ہے؟ جب وہ حیز عقد میں، دائرہ عقد میں، یعنی ضمن عقد میں وہ شرط انجام پائے، اور یعنی دوسرے لفظوں میں ایجاب کے ساتھ اسے بیان کیا جائے، ایجاب ذکر کر کے اسے شرط کو بیان کیا جائے تاکہ بعد میں وہ مشترک اسے قبول کے طور پہ آ کر قبول کرے، یا اگر وہ قبول کے ذریعے شرط بیان ہو رہی ہے تو پیچھے ایجاب آئے اور قبول پہلے واقع ہو، لذا فرماتے ہیں کہ الا، مگر وہ شرط واقع ہو حیز عقد میں، فلا یجدی وقوع فی حیز القبول، لہٰذا اگر وہ شرط قبول کے دائرے میں آتی ہے اور ایجاب پہلے ہو چکا ہو تو پھر فائدہ مند نہیں ہے، الا، مگر اذا تقدم علی الایجاب، اگر قبول کے دائرے میں شرط آ رہی ہے تو وہ مفید ہے، کب؟ جب وہ مقدم ہو ایجاب پر، لیرد الایجاب علیہ ایضا، تاکہ ایجاب بھی وارد ہو سکے اسی شرط پر، پہلے شرط بیان کی جائے اور بعد میں وہ ایجاب ذکر ہو اور ایجاب اس پر وارد ہو۔ تو اس صورت میں آقا فرماتے ہیں کہ وفا جو ہے اس شرط کی نسبت لازم ہوگی، اور اس کے بغیر پھر شرط کی نسبت وفا واجب نہیں ہے۔ یہاں پہ عقد ہو چکا ہے اور شرط بعد میں مالک کی اجازت کے ساتھ آ رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شرط کی نسبت وفا واجب نہیں ہے، لہٰذا شرط فاسد ہے، لیکن وہ جو مشروط ہے، وہ جو اجازہ ہے اور وہ جو معاملہ ہے وہ باطل نہیں ہوگا۔ یہ دوسری صورت۔ بس ایک صورت یہ کہ اجازت صحیح ہے شرط کے بغیر، یعنی شرط کے ساتھ، اور دوسری اجازت صحیح ہے بغیر شرط کے۔ او بطلان، یا فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ اصلا اجازہ ہی باطل ہے، فوراً معاملہ باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ لَغَى الشَّرْطِ لَغَى الْمَشْرُوط، کیونکہ جب شرط لغو ہو گئی تو وہاں پر مشروط بھی کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا۔ لِقَوْنِ الْمَجْمُوعِ الْتِزَامًا وَاحِدًا، چونکہ یہ پورے کا پورا جو ہے شرط اور مشروط کے ساتھ ایک مجموع اور مقید بما ہوا مقید التزام واحد ہے، کہ تبعیض بردار نہیں ہے، یا آپ ملتزم ہوں گے یا آپ ملتزم نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح سے آقا فرماتے ہیں کہ جب شرط لغو ہے تو مشروط بھی یہاں پر لغو ہو جائے گا۔
وجوہن یعنی اگر یہ امر منعکس ہو جائے تو ففی صحت الاجازت مع الشرط او بدون شرط او بطلانہا وجوہن، یہ تمام تر تین جو ہیں یہاں پہ احتمالات اور وجوہ پائی جاتی ہیں. اقواہا الاخیر، اور آغا شیخ انصاری آخری اس وجہ کو قوی تر جانتے ہیں کہ یعنی یہ قابل تبیز نہیں ہے. شرط اگر لغو ہے اور فاسد ہے تو پس مشروط بھی یہاں پر کیا ہوگا، بقول آغا شیخ انصاری کے فاسد اور باطل ہو جائے گا. اگرچہ یہاں پر حواشی موجود ہیں، حواشی کے اندر مختلف باتیں نقد جو ہے وہ یہاں پر کیے گئے ہیں اس بات پر، لیکن عبارت سے یہ بات روشن ہے اور واضح ہے کہ شیخ انصاری فرمانا چاہتے ہیں کہ آخری جو احتمال ہے وہ یہاں پر قوی تر ہے. اب یہاں پر یہ پوری بحث جو اجازت کے حوالے سے تھی تمام ہوتی ہے اپنے تمام تر تنبیہات کے ساتھ. اس کے بعد جو بحث ہے وہ ایک نئی بحث ہے جس کو مجیز کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ آگے بیان کیے جائیں گے، جو ایک الگ اور ایک نئی بحث ہے. اور یہاں تک اجازے کے احکام کے متعلق جو تمام تر نکات اور گفتگو تھی اور جو تنبیہات تھیں وہ یہاں پر تمام ہو جاتی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.